اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو مبادئ الاصول میں وجوب کی اقسام کے بارے میں چل رہی ہے۔ ہم اس وقت اقسام وجوب میں ہیں۔ اقسام وجوب ہم نے کل اس کو بیان کیا تھا، بعض چیزوں کو بیان کیا جن میں واجب عینی اور واجب کفائی، واجب عینی اور واجب کفائی کو ہم کل بیان کر چکے ہیں، صحیح۔ آج بس ثانیہ اور دوسرے یہ کہ یقسم الی التعیین والتخییر، تقسیم ہوتا ہے واجب تعینی کے اعتبار سے اور تخیری، یعنی واجب یا تعینی ہوگا یا تخیری ہوگا۔ تعینی کیا ہے اور تخیری کیا ہے؟ الوجوب التعینی، وجوب تعینی، وَهُوَ الْوُجُوبُ، یہ کیسا واجب ہے؟ الذی، جو یتعلق، متعلق ہوتا ہے، بفعل، کسی فعل سے، بعینہ، اسی فعل سے متعلق ہوتا ہے، عین فعل سے متعلق ہوتا ہے۔ وَلَا يُرَخَّصُ فِي تَرْكِ إِلَىٰ بَدَلٍ، اور اس میں ترخیص، چھوٹ، اجازت نہیں دی جاتی کہ اسے ترک کر دیا جائے، ہاں، کس وجہ سے؟ کسی دوسرے فعل سے، بلکہ اسی فعل کو بعینہ ہی انجام دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فعل کو بعینہ ہی انجام دینا ہے۔ وجوب تعینی کیا ہے؟ وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ بِعَيْنِهِ، جو متعلق ہوتا ہے کسی فعل سے، بعینہ، اسی فعل سے، یعنی یہ نہیں کہ اس کے بدلے کچھ اور انجام دے دیا جائے، نہیں، اسے ہی انجام دینا ہے، اسی سے متعلق ہے۔ وَلَا يُرَخَّصُ، اور اس میں ترخیص نہیں دی جاتی، اجازت، چھٹی نہیں دی جاتی، چھوٹ نہیں دی جاتی، فی ترک، اس سے ترک میں، فی ترک فعل، الی بدل، کسی بدل کے طرف، کہ اس کے بدلے کچھ اور انجام دے دیں، نہیں، بلکہ اسے ہی انجام دینا ہے۔ کَصَوْمِ مِنْ شَهْرِ رمضان، جیسے رمضان مبارک کا روزہ رکھنا۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جو چاند دیکھے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صاحب جو رمضان مبارک کا چاند دیکھے وہ یہ کر لے کہ اس کے بجائے نماز پڑھ لے، نہیں، بلکہ روزے کا حکم ہے تو روزہ ہی رکھے۔ یہ ہے واجب تعینی۔ صحیح، واضح ہوا؟ اشتباہ نہیں کرنا واجب عینی اور تعینی میں، ہاں، واجب عینی اور تعینی میں اشتباہ نہیں کرنا ہے۔ واجب عینی کل آپ پڑھ چکے، کیا ہے واجب عینی؟ وہ ایسا واجب ہے یا وجوب ہے، الذی یطلب امتثالہ من کل مکلف، جس کا امتثال ہر مکلف سے واجب ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے بجا لانے سے، دوسروں سے ثابت نہیں ہو جاتا، یعنی کسی ایک کے بجا لانے سے باقی سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ عینی ہے۔ اگر کہیں آ جائے لکھا ہوا عینی اور تعینی تو دونوں الگ الگ ہیں، عینی اور تعینی میں فرق ہے، عینی اور تعینی۔ عینی آپ نے کل پڑھا، جی عینی آپ نے کل پڑھا کہ وہ کیسا واجب ہے، جی کیسا واجب ہے کہ جو طلب کیا جاتا ہے، جس کا بجا لانا ہر مکلف سے، اور ایک کے انجام دینے سے دوسرے ثابت نہیں ہے۔ اور وجوب تعینی کیا ہے؟ وجوب تعینی یہ ہے کہ وہ ایک ایسا وجوب ہے جو متعلق ہوتا ہے فعل سے، عینی کیسے تعلق ہوتا ہے؟ عینی
یعنی کس سے متعلق ہوتا ہے؟ مکلف سے. دیکھیں وہ امتصال ہو جس کا بجانا جائے وہ من کل مکلف. صحیح. تو تعینی میں کیا ہے؟ تعینی میں کہ وہ ایک ایسا واجب ہے جو متعلق ہوتا ہے اس کھیل کا انجام دینا بے عین ہی، اور اس میں کوئی ترخیص نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی بدل انجام دیتے، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا انجام دیتے، جیسے صوم شہر رمضان. نمبر 2 الوجوب التخیری. الوجوب التخیری یہ کیا ہے؟ کون کیسا واجب ہے؟ وَهُوَ الْوُجُوبُ یہ کیسا وجوب ہے؟ الَّذِي يَتَعَلَّقُ جو متعلق ہوتا ہے بِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ أَوِ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْبَدَلِ جو متعلق ہوتا ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک سے یا بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک سے عَلَى الْبَدَلِ بدل کے طور پر، بدل کے اعتبار سے. تعینی میں کیا ہے؟ بدل نہیں ہوتا، بے عین نہیں ہوتا، برخلاف تخیری کے کہ تخیری میں آپ ایک فعل جو متعلق ہوتا ہے وہ وجوب متعلق ہوتا ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک سے یا بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک سے، بات سے علی البدل بدل کے اعتبار سے. کا خصال کفارت افطار یوم من شہر رمضان المبارک تعمدان. جیسے کوئی انسان اگر ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کے روزے کو توڑ دے، افطار کر لے دن میں، ماہ مبارک رمضان میں دن میں روزے کو توڑ دے یا افطار کر لے، تب اس کے اوپر کیا واجب ہے سویتا یتخیر کہ وہ اختیار رکھتا ہے، اسے اختیار ہے، اسے مکلف ہو بین عتق رقبہ یا تو غلام آزاد کر لے، عتق رقبہ ہاں واضح ہوا یہ چھپ گیا نقطے چھپ گئے. عتق رقبہ یا تو عتق رقبہ کر لے یعنی غلام آزاد کر لے. ٹھیک. او سیام شہرین متتابعین او یا دو مہینے کے روزے رکھے او یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک. تو اختیار ہے اسے اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، مجبور کی بات نہیں ہے، جان بوجھ کر دن میں روزہ افطار کر لے تو ایسے اختیار تو وہ اختیار رکھتا ہے، ایسے اختیار ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے دو یا پھر وہ 2 مہینے متتابعین لگاتار متواتر کنٹینیو روزے رکھے اور اطعام 60 مسکینہ یا 60 مسکینوں کو بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلائے. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 3. تو ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی انجام دے دیتا ہے عتق رقبہ ہو گیا تو 2 کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا ہو گیا تو پہلے اور تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، تیسرا ہو گیا تو پہلے اور دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. واضح ہو؟ تو یہ کیا ہے؟ وجوب تخیری. کیا ہے؟ تخیری. یا جمعے کے دن نماز جمعہ، نماز جمعہ کیا ہے؟ واجب تخیری ہے. جمعے کے دن نماز جمعہ واجب تخیری ہے.
چاہے آپ جمعہ پڑھ لیجئے یا ظہر پڑھ لیجئے، بدل ایک کو انجام دیں گے تو دوسرا ساقط ہو جائے گا۔ جمعہ آپ مستحب نیت سے پڑھ لیجئے تو ظہر آپ واجب سے پڑھیے، اگر آپ نے جمعہ واجب نیت سے پڑھا ہے تو ظہر آپ سے ساقط، صحیح، اور آپ ظہر پڑھنا چاہتے ہیں تو جمعہ قربت کی نیت سے پڑھ لیجیے۔ ثالثاً يقسم إلى المؤقت وغير المؤقت الوجوب المؤقت، نمبر 1 وجوب مؤقت، نمبر 2 وجوب مضیق۔ تیسرے ثالثاً يقسم المؤقت وغیر المؤقت، تقسیم ہوتا ہے مؤقت اور غیر مؤقت کی طرح۔ الوجوب المؤقت، وجوب مؤقت کیا ہے؟ وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله، جس میں انجام دینا طلب کیا جاتا ہے، یا جس کے انجام دینے کو طلب کیا جاتا ہے، فی وقت معین، ایک معین وقت میں، محدد وقت میں۔ یہ انشاءاللہ یقسم الوجوب المؤقت الی قسمین ومضیق والموسع، جو وجوب موقت ہے وہ بھی 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، ایک وجوب موقت اور ایک وجوب موسع۔ یعنی وجوب موقت جو ہے یہ بھی 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، ایک مضیق اور ایک موسع، ایک کا وقت تنگ ہے اور ایک کا وقت کشادہ ہے، ایک ایسا موقت ہے جس کا وقت کشادہ ہے، ایک ایسا موقت ہے جس کا وقت مضیق ہے۔ یہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ کرتے ہیں اس کا، مقایسہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھنے کی کوشش کرو، بات بالکل واضح اور روشن ہے۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کل باقی آگے بڑھایا جائے گا اور موقت کی قسمیں آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ، کہ موقت کی 2 قسمیں ہیں، موقت یا تو موسع ہوگا یا مضیق ہوگا۔ فی امان اللہ، خدا